یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر طبقے میں سے چند لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کو گہرائی کے ساتھ لیتفقہوا فی الدین، دین کو گہرائی کے ساتھ اس کے علم کو حاصل کریں۔ تو ہر علاقے کے اندر، ہر برادری کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ 2-4 ایسے اہل علم پیدا ہوں، اور جن کے اندر ٹھہراؤ ہو، جن کے اندر وقار ہو، جن کے اندر تدبر ہو، جن کے اندر برداشت کا جذبہ ہو۔ اسی لیے جب تعلیم عام ہوگی تو یہ فرقہ واریت بھی کم ہوگی، جب ذہنوں کے اندر وسعت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اکبر الہ آبادی نے خط لکھا کہ جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیچ پڑتے ہیں، عقیدے فکر عنصر سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں۔ کہ جب ہستی محدود ہوتی ہے تو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو جب آپ وسیع مطالعہ کرتے ہیں، اپنا دماغ کھلا رکھتے ہیں، تو پھر آپ دوسرے کی بات کو بھی حوصلے کے ساتھ سنتے ہیں، اپنی بات بھی اس کو سلیقے کے ساتھ سنا سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ طلباء کے کھلے ذہن تیار کیے جائیں، ان کو صرف کنویں کا مینڈک یا گھڑے کی مچھلی نہ بنایا جائے، بلکہ ان کے اندر وسعت پیدا ہو کہ وہ باقیوں پر بھی غور و فکر کریں، اور جتنا علوم کا ذخیرہ اسلام کا ہے اس سے وہ استفادہ کرنے کے قابل بن جائیں۔ شاید اسی لیے آپ نے جو ہے نا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو بھی اپنے مدرسے میں جاری و ساری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اس معاشرے سے بچے آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر تیسرے چوتھے بچے کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کا ایک ایسا ادراک ہوتا ہے، ان کو سمجھ ہوتی ہے، صرف استاد تک جب وہ پہنچ جائیں، قابل استاد تک، باصلاحیت استاد تک، تو وہ ان کی تربیت کر کے اس کو ایک گوہر نایاب بنا سکتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی بات کی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، حذف ریزوں سے کر سکتے ہیں یہ لال و گوہر پیدا، کہ جو ٹھیکریاں ہیں اور پتھروں کے ٹکڑے ہیں اور ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے ہیں، ان سے یہ لال و گوہر پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استاد کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے۔